إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے اپنی بات شروع کی تھی جی گول سیٹنگ کے اعتبار سے، اور ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ زندگی جو ہے ایک بندہ مومن کی بے مقصد نہیں ہوتی، ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے. اور اگر انسان کی زندگی ایک مقصد کے تحت ہے تو اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے سمجھ کے ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے تھے اپنی اسپرچول لائف کے، اپنی سوشل لائف کے، اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ، اپنی فیملی سے ریلیٹڈ. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی گولز وغیرہ سیٹ کرنے چاہیے کہ ہر ایک کا حق ہم ادا کریں، اپنی اسپرچویلٹی کا بھی حق ادا کریں، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں، اپنے دوست احباب کا بھی حق ادا کریں. اللہ نے جسم دیا ہے، امانت ہے، ایک نعمت ہے، اس کا بھی حق ادا کریں. تو میں نے آپ کو ایک اوور آل ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہمارا انشاءاللہ یہ جو سیریز ہے یہ اس بارے میں ہوگی. اب اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ انیشل ایک آپ سمجھیں ایک فریم ورک ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کو ہم سمجھیں گے. اور وہ یہ فریم ورک ویسٹ بھی دیتا ہے، یہ فریم ورک مختلف فلسفے دیتے آئے ہیں ہسٹری میں. یہ فریم ورک اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے وحی کے اندر، کتاب و سنت کے اندر، قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے. تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کافی لٹریچر لکھا، کافی سوچ کے جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پرنسپلز ہیں گول سیٹنگ کے، پرسنل ایکسلنس کے، اصل میں یہ کتاب و سنت کی ہی ٹیچنگز ہیں. تو اسی لیے آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے پرسنل ایکسلنس. اس کو آج ہم کافی ساری قرآن مجید کی، بلکہ کافی ساری نہیں، 4 ٹرمز ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلی ہے اتقان. اتقان سنا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں سنا، کوئی بات نہیں. احسان تو سنا ہوگا، عدل بھی سنا ہوگا، اسی طرح ظلم بھی سنا ہوگا. مختلف قرآن مجید کی آیات ہیں. شرک کو اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. پھر جمعے کی آیت، جو جمعے کے خطبے میں آپ لوگ یہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے کہ جب بھی ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں، اردو ہو جائے، انگلش ہو جائے، عربی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ کامن ہو، خاص طور پہ عربی اور اردو میں. کوئی مجھے اگزامپل دے گا کوئی ایک ایسے لفظ کی جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کا معنی اور عربی میں اس کا معنی اور؟ کوئی مثال دے گا؟ جی. احسان. اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیں. چلیں میں آپ کے سامنے پہلی مثال رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھنے لگا ہوں، غلیظ. ٹھیک ہے جی. یہ عربی کا بھی لفظ ہے اور یہ اردو کا بھی لفظ ہے. کیوں جی؟ گندے غلیظ سنا ہے؟ گندے غلیظ. اردو میں اس کو، اردو کے اندر ہم اس کا معنی کیا لیتے ہیں بتائیں ذرا؟ اردو کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو انگلش میں ڈسگسٹنگ کہتے ہیں، ڈرٹی کہتے ہیں، گندا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈرٹی ہو گیا، گندا ہو گیا، یعنی کہ گند کے معنی میں لیا جاتا ہے. عربی میں غلیظ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بتائیں ذرا. اللہ کہتے ہیں نا ہم نے ان سے میثاقاً غلیظا. اہم نہیں، اہم نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ سوچیں ذرا. غلیظ عربی زبان میں کہتے ہیں بہت تھک چیز کو، کسی بہت سٹرونگ چیز کو. اللہ نے کہا نا ان سے ہم نے میثاق لیا. کیسا میثاق لیا؟ کیسا وعدہ لیا؟ ہلکا پھلکا نہیں لیا، بڑا سٹرونگ وعدہ لیا. تو اسی کو ہم عربی زبان کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی ویری تھک یا ویری سٹرونگ. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ الفاظ کے جو اچھا آج میں تھوڑا سا ون نوٹ پہ اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ کچھ الفاظ سمجھانے تھے.
وہ مجھے لگ رہا تھا پاور پوائنٹ پہ شاید اتنا اچھا نہ ہو، پہلے میں نے بورڈ پہ کرنا تھا، لیکن وہ ہم نے کہا چلیں ہم ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا استعمال کر لیتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال رکھتا ہوں. ہاں جی، یہ لفظ سنا ہے جی سب نے، صبر. اردو میں صبر پیشنس، ٹھیک ہے چلیں جی، اردو میں ہم اس کا لکھتے ہیں، یعنی کہ اردو یا انگلش میں اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنا، پیشنس کرنا. عربی زبان کے اندر اس کا کیا معنی ہے؟ کیا یہی اس کا معنی ہے؟ کیا یہ بھی معنی ہے عربی زبان میں صبر کا؟ عربی زبان کے اندر یاد رکھیں اس معنی کے علاوہ صبر کے اندر اور بھی معنی ہے. صبر جو ہے وہ پیشنس کو بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں پرزویرنس کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز پہ ڈٹ جانا. آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں بلکہ اسلام کے اندر صبر 3 چیزوں کا نام ہے. صبر علی المصیبہ، پیشنس صبر کے اوپر، کسی مصیبت پہ صبر کرنا، یہ وہی صبر ہے جس کو ہم اردو میں صبر کہتے ہیں. اور 2 صبر کون سے ہیں؟ ایک اپنے نفس کو روک کے رکھنا، کس چیز سے؟ گناہوں سے بچ کے رہنا، ٹو اسٹاپ فرام سنس. اور دوسرا اپنی طبیعت کو جما کر رکھنا، کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ کے کن پہ؟ احکامات پہ. تو یہ تینوں معنی جو ہیں یہ صبر کے اندر انکلوسیو ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ اردو کا صبر اس کا میننگ تھوڑا کم ہے، عربی کا صبر اس کا میننگ ایک بہت براڈ میننگ ہے. اچھا پھر اسی طرح آپ میں سے کسی نے کہا تھا احسان. احسان کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ اردو میں کیا ترجمہ ہے جی احسان کا؟ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ فیور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. انگلش یا اردو میں کسی کو کہنا جی میں نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا جی، میں نے آپ کو ایک رقم دے دی جی اور آپ سے واپسی کا تقاضا نہیں کر رہا، آپ پہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں احسان کا کیا مطلب ہے جی؟ اچھا اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، ایک غور سے بات سنیے گا. انشاءاللہ آپ سب لوگ سمجھدار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دین پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ اس آیت کو پورا کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں. اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ابھی آپ کے سامنے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اگر اس کو ہم اردو فیس ویلیو پہ لیں سمجھنے کے لیے، کیا والدین سے زیادہ کوئی ہستی ایسی ہے میرے اور آپ کی زندگی میں جنہوں نے ہم پہ فیورز کیے ہوں والدین سے زیادہ؟ تو کیا ہم ان فیورز کو، میں جان بوجھ کے فیورز کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، ان کو ہم ری پے کر سکتے ہیں، واپس چکا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے تو کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ نے تو کہا ہے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. لیکن والدین کے ساتھ کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ والدین، ایک صحابی نے، صحیح حدیث ہے، صحابی نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے حج کیا. یہ صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس امید سے کہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کے لیے جو برتھ کا پروسیس ہے نا وہ بہت پینفل ہوتا ہے، بہت زیادہ پینفل، ویری پینفل فار میلز ٹو ایون امیجن. یعنی کہ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ ایک انسان کو ایک انسان کے اندر سے نکالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ نے جب تمہیں جنم دیا تو اس کی جو تکلیف میں سے ایک تکلیف کا حصہ تھا، تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو یہ بات صرف اس کی ہو رہی ہے، حالانکہ اصل جو تکلیف ہے وہ صرف اس چیز کی تو نہیں تھی. 9 مہینے ایک عورت تکلیف میں گزارتی ہے، فزیکل پین بھی ہوتی ہے، ایموشنل پین بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی کے پیریڈ کے دوران عورت کے مختلف ہارمونل چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا موڈ نارمل نہیں رہتا، اور وہ فیزز میں مختلف ہوتا ہے. کچھ خواتین آپ حیران ہوں گے 9 مہینے کچھ کھا نہیں سکتی. سوچیں میری فیملی میں ایک خاتون تھی، 9 مہینے روح افزا پہ گزارا کیا انہوں نے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ 9 مہینے چھوڑیں، میں آپ کو کہوں 2 دن صرف آپ روح افزا پیئیں گے، 1-2 دفعہ تو آپ جو ہے وہ چسکا لے لیں گے، تیسری دفعہ آپ کو چسکا کوئی نہیں آئے گا، آپ کہیں گے میں بھوکا ہی ٹھیک ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے اس ایک درد کے ایک حصے کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اس سے پتہ لگا کہ پھر قرآن تو کہتا ہے احسان کریں. میں بات کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
اگر آپ قرآن مجید کی ٹرمز کو سمجھنا شروع کر دیں باقی لینگویجز کے حساب سے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اب کویسچن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں نے اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا. مثلاً وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ احسان کرنے والوں سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسان کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو بڑی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے احسان کی، وہ حدیث جبریل سے. مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی کی شکل، جبریل امین ایک صحابی کی شکل میں آئے، صاف ستھرے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڈوں کے ساتھ گوڈے ٹیک کر وہ بیٹھ گئے اور کچھ سوال و جواب ہوا. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور جواب میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہا؟ سوال کس نے پوچھا اور جواب کس نے دیا؟ کون بتائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال پوچھا احسان کی شکل میں آ کے، اور جواب کس نے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا جواب دیا؟ احسان. اور یہ یعنی کہ عبادات کے ڈومین میں، اور اس کو آپ بڑے ڈومین میں بھی لے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو، کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ سوچ لیں. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو کیا اس کا دعویٰ سچا ہے؟ آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں. ایک اللہ کے جلیل القدر نبی رسول تھے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کون تھے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام. سورہ اعراف میں یہ قصہ بڑی ڈیٹیل کے اندر ہے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا تو ایک کام کر، مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی، اور یعنی کہ ڈائریکٹلی اللہ نے دکھایا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَصَعِقَ مُوسیٰ، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی یہ تعریف کیوں کی کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن تمہارا لیول آف پرفیکشن اتنا ہونا چاہیے، اتنا تمہارے اندر ڈر اور خوف ہونا چاہیے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر کوئی یہ لیول نہیں اچیو کر سکتا تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ کم از کم وہ عبادت کیسے کرے، یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ ڈیفینیشن تھی جو کہ حدیث سے ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ہم ایک ویسٹرن فریم ورک کو دیکھیں، جس طرح کہ ایکسیلنس کو دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور اسلامک فریم ورک کو دیکھیں، اور پھر ایک ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایکسیلنس کی ڈیفینیشن بنانا چاہیں تو وہ کیا ہوگی، احسان کی ڈیفینیشن بنانا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بہت ملٹی نیشنل کسی آئی ٹی کی کمپنی کا سی ای او ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی والدہ کو تحفے میں ایک گاڑی لے کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ میری والدہ راضی ہو جائے. وہ اپنی والدہ کو شاپنگ مالز میں لے کے جاتا ہے، ان کو کپڑے لے کے دیتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے. اس نے اپنی طرف سے کیا کرنے کی کوشش کی؟ احسان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ افورڈ کر سکتا تھا. اللہ نے اس کو یہ نعمت دی اور وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آن دا کنٹریری، ایک بازار کے اندر ایک شورمے کا سٹال لگانے والا، شاید وہ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن وہ رات کو جا کے اپنی والدہ کے پیر پکڑ کے ان کو دباتا ہے. یہ بھی کیا کیا اس نے؟ کس نے زیادہ احسان کیا؟ دونوں کی نیت کیا تھی؟ احسان کرنے کی. دونوں نے اپنی کیپیسٹی کے اندر، اپنے اویلیبل ریسورسز کے اندر کیا کیا؟ اپنی والدہ کے ساتھ احسان کیا. دونوں نے کیا کیا؟ احسان کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کو یہ مثال سمجھ نہیں آئی، آئیے سیرت کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان ایک بہت مشہور واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آدھا مال گھر پہ رہنے دیا اور اپنا آدھا مال جو ہے وہ پیش کر دیا اسلام کی خدمت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے کے آیا ہوں. اور حضرت عمر، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے دلوں کے بیچ میں جیلسی نہیں تھی،
بلکہ وہ کمپٹیشن کرتے تھے نیکی کے اندر، اور جس کی طرف ترغیب قرآن مجید میں بھی ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ یہ جنت ہے جس کے بارے میں تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا سارا مال۔ اچھا، اب اپیرنٹلی وہ سارا مال کیا تھا؟ چند علماء کہتے ہیں کچھ کھجوریں تھیں اور بہت تھوڑا سا، یعنی کہ کوانٹیٹیولی دیکھا جائے تو وہ بہت تھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اس دن کے بعد سے مجھے پتہ لگ گیا کہ ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے بھی کیا کیا؟ احسان کیا اپنے اویلیبل ریسورسز کے اندر۔ حضرت ابو بکر نے بھی کیا کیا؟ احسان کیا۔ تو اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس نے جو احسان کے بارے میں ڈیفینیشن ہمیں دی، وہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بہت ساری گتھیاں ہمارے ذہن کی حل ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے ایکسلنس کی ڈیفینیشن یا احسان کی ڈیفینیشن رکھوں تو وہ یہ ہے، ایکسلنس کیا ہے؟ It is the best you can do within the available resources. Best you can do within your available resources. ٹھیک ہے جی، یہ اگر آپ تعریف اس سامنے رکھیں تو آپ کی ساری گتھی جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے، پھر انسان مایوس نہیں ہوتا۔ مثلاً رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں اللہ نے جن کو مال دیا وہ خرچ رہے ہیں، اور جس کو تھوڑا کم مال دیا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ نیکی میں وہ آگے نکل جائے، اللہ نے اس کو جتنا ریسورس دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان پہ کسی کے 10 لاکھ کے دیے ہوئے سے بھی زیادہ بھاری ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو میٹر کرتی ہے چیز وہ کیا کرتی ہے؟ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، چلیں جی، اب میں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام سی رکھتا ہوں اس چیز کو ذرا بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک لائن ڈرا کی ہے، اور اس لائن پہ میں یہ ایک منیمم بیس، اس کو میں بیس لائن کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بیس لائن ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر یہ جو 4 آپ کے سامنے میں نے اسلامک کانسیپٹس رکھنے ہیں، یہ چاروں کانسیپٹس کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی کے اندر آ سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی عبادات کو لے کے؟ کو بتائے گا اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں میرے اور آپ سے عبادات کو لے کے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں اور آپ کیا کریں؟ عدل کریں۔ میرے اور آپ کی 5 وقت کی فرض نماز باجماعت ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن اس فریم ورک کے اندر اس کو ہم عدل کہیں گے، کیونکہ عدل یہی ہے جو چیز اللہ نے فرض کی اس کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کو جو ایک ویسٹرن تھاٹ ہے وہ اس چیز کو کہتا ہے، یہ ہے آپ کا منیمم پرفارمنس لیول۔ ٹھیک ہے جی، اس کو وہ لوگ MPL بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی کارپوریٹ آرگنائزیشن میں وہ کہتے ہیں جی یہ تو کم از کم آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے۔ ایک بندہ مومن کا MPL کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں عبادات کو لے کے، ہر معاملات کو لے کے کیا کریں؟ عدل کریں۔ میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی نماز کو لے کے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس مال ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے اور وہ نصاب کے لیول کو پہنچتا ہے، تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا، اگر بالفرض وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس لائن سے نیچے جا رہا ہے۔ اس لائن سے نیچے جتنا بھی پورشن ہے اس کو کہا جاتا ہے ظلم۔ ظلم کی کیا تعریف ہے؟ شاباش، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں پہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں پہ شرک کیا جاتا ہے۔ شرک کرنا جو ہے وہ اللہ کے ذات کے لائق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عدل سے نیچے اگر آپ جائیں، نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اگر وہ ہم نہیں کرتے، ہم کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی ذات پہ سب سے پہلے ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو 2 ورڈز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، سب سے پہلا کیا ہے؟ عدل ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ چلیں آئیں پیسے کی مثال ہی لے لیتے ہیں۔ اگر وہ شخص زکوٰۃ ادا، اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ اس کے پاس XYZ مال ہے اور اس کی زکوٰۃ کی رقم اینولی بنتی ہے 5000 فار ایگزامپل، اگر وہ 5000 کو 20000 کر دیتا ہے
اور وہ صدقات بھی دینا شروع کر دیتا ہے, تو پھر کیا وہ عدل پہ ہی رہے گا یا عدل سے تھوڑا اوپر چلا جائے گا؟ عدل سے اوپر جو سارا ایریا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان. اور شریعت کے اندر احسان بہت زیادہ انکریجڈ ہے. احسان کون سی تعریف کے ساتھ؟ اپنے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ. دو بندوں کے لیے ضروری نہیں ہے ایک ہی عمل احسان ہو. اگر کسی کو اللہ نے مال کے ساتھ آزمایا ہے, اس کا صدقات کرنا زیادہ شاید افضل ہو سکتا ہے, لیکن اگر اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے تو اس کا اتنا ہی شاید مال خرچ کرنا اتنا احسان کے لیول پہ نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا شریعت ہمیں صرف احسان تک روکتی ہے؟ نہیں. میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں, 3 احادیث ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم رکھتے ہیں اپنا فائنل لیول جس پہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ اتقان, the height of excellence جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی آئیں ذرا آپ کے سامنے میں کچھ احادیث رکھتا ہوں. سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. یہ روایت جو ہے صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یحسن. کیا مطلب؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی عمل کرے تو وہ عمل پرفیکشن کے ساتھ کرے. چلیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, کیوں جی کر لیں؟ چلیں, یہ آپ کو پیجز دے رہا ہوں, اس کے اوپر کچھ لکھنا نہیں ہے آپ نے, یہ ذرا اپنے پاس پیج رکھیں. چلیں جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس پیج کو آپ نے ٹوٹل 4 دفعہ فولڈ کرنا ہے. میری بات سن لیں پہلے ذرا. اس کو 4 دفعہ فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے پھاڑنا ہے جیسے آپ کا دل چاہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اس پیج کو 4 دفعہ فولڈ کریں اور پھر اس کو آپ نے پھاڑنا ہے جیسے آپ کا دل چاہے, اور پھر وہ پھٹے ہوئے پیسز اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں آپ نے. اچھا جی, اب پھاڑ کے نا آپ کے بالکل سامنے کوشش کریں کہ اس آپ کے جس طرح اگر آپ ہاتھ کو اس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں نا, اتنے ایریا میں ان پیپرز کو ذرا زمین پہ پھیلا دیں, ایکولی پھیلا دیں تاکہ وہ الگ الگ نظر آئیں. اچھے طریقے سے پھیلا دیں, ایک ایک, تاکہ کوشش کریں وہ نظر آئے. اچھی طرح پھیلا دیں, اچھی طرح پھیلا دیں تاکہ ذرا باقیوں کو دیکھنے والوں کو بھی نظر آئے. اچھی طرح پھیلا دیں اور پھیلا دیں تاکہ سارے تھوڑے الگ الگ کر کے آپ کو نظر آئیں. اچھا, اب آپ لوگ ایک کام کریں, سب نے پھیلا لیا, سب کھڑے ہو جائیں اور اس کمرے کی 3 دیواروں کے ساتھ ذرا آپ لوگ پیچھے پیچھے چلے جائیں جلدی سے. اور یہ اپنے پیپرز ادھر ہی رہنے دیں. کیوں جی, A4 پیپر ملے تھے سب کو؟ اچھا, سب کو میں نے ایک ہی بات کی. اب آپ دیکھیں, آپ کو ایک ہی سائز کے اور ایک ہی نیٹنس کے پیپرز نہیں مل رہے. آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ کس نے سب سے زیادہ احسان کے ساتھ پیجز کو پھاڑا ہے. کیا خیال ہے جی, کون سا؟ مجھے یہ جو بالکل بیچ میں یہ جو نظر آ رہا ہے نا, یہ سب سے زیادہ, کیا خیال ہے؟ یعنی کہ سب سے گندا کس کا ہے؟ ذرا ڈھونڈنے, ذرا سب سے گند کس نے مارا ہے؟ یعنی کہ سب سے ٹیڑھے میڑے کس کے ہیں؟ وہ کونے میں کچومڑ پڑا ہوا ہے, ایک کچومڑ سیلڈ جو ہے نا وہ. دیکھیں جی ذرا, اور دیکھیں, اور یہ والے بھی میرے خیال سے جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے. جی, آپ بہت پیارا ہے, آپ کا بھی بہت پیارا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ ایک پیج پھٹا ہی نہیں ہوا ادھر, وہ والا پیج پھٹا ہی نہیں ہوا ادھر. ٹھیک ہے, اچھا, اب آپ دیکھیں, میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, پھر اس کے بعد آپ بیٹھیے گا. دیکھیں, یہ کام ایک چھوٹا سا کام تھا, لیکن دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جو بھی کام کریں, اس حدیث کو ایک دفعہ ذرا دوبارہ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یحسن, کہ اللہ کو پسند ہے کہ جب بھی کوئی جو بھی کام کرے اس کو کس چیز کے ساتھ کرے؟ پرفیکشن کے ساتھ کرے. کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ جو بھی کام کر لے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہو, چاہے وہ کچن کے اندر پراٹھا بنانا ہو, چاہے وہ اپنی جاب پہ اپنے باس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک پریزنٹیشن بنانا ہو, چاہے وہ کپڑے استری کرنا ہو, چاہے وہ جوتے پالش کرنا ہو, اللہ کو کیا پسند ہے کہ جب بھی جو بھی کوئی کام کرے اس کو اس کی پرفیکشن کے ساتھ کرے.
تو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. لیکن جو تعلیم دین دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بات تو تب بنے گی اور مزہ تب آئے گا جب بندہ کہاں پہنچے گا؟ اتقان پہ پہنچے گا، ہائٹ آف پرفیکشن پہ پہنچے گا. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، سلسلہ تو صحیحہ میں شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی if you make a judgment be just، جب بھی کوئی فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو. if you have to kill in the best manner. of course legitimate killing کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. verily Allah Almighty is excellent and He loves excellence. اللہ رب العزت جو ہے وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانِ، حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹاپک پہ دیکھیں کس طرح تاکید کی ہے کہ اللہ بھی ایکسلنٹ ہے، محسن ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اور کس کام میں احسان؟ کل شیء، ہر کام میں احسان. آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. یہ بھی صحیح روایت ہے. راوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا verily Allah has prescribed excellence in everything. ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء. If you have to kill in the best manner. If you have to slaughter in the best manner. کیوں جی؟ قربانی کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ چھری کو کیا کرو؟ تیز کرو، دوسرے جانور کے سامنے نہ کرو، اور تیزی سے چلاؤ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جو نرو اینڈنگز ہیں، پین ریسیپٹر، جو فوراً کٹ جاتے ہیں، تو جو جانور ہل رہا ہوتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہل رہا ہوتا، وہ ہل رہا ہوتا ہے تاکہ دل حرکت کرتا رہے، تاکہ خون سارا باہر آ جائے، کیونکہ خون اگر گوشت میں رہ جائے تو گوشت میں خراب ہونے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. Let one of you sharpen his knife so his animal is spared of suffering. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے، یعنی کہ آپ کے سامنے، سو بیسیکلی اگر میں سمری رکھوں آج آپ کے سامنے، ہم نے 4 ورڈز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ اتقان کی، ایکسیلنس کی، ہائٹ کی. اور ہمیں کیا نہیں کرنا؟ ہمیں ظلم نہیں کرنا، ہم نے وہ کام نہیں کرنے جن کاموں سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے. میری اور آپ کی منیمل بیئر لیول پرفارمنس کیا ہونی چاہیے؟ عدل کریں، فرائض کو پورا کریں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ اس سے اٹھ کے تھوڑا سا احسان کریں. لیکن کیا ہی بات ہوگی کہ اگر ہم کس لیول تک پہنچ سکیں؟ اتقان تک پہنچ سکیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیسیکلی مثالوں کے ساتھ ایک اسلامک فریم ورک رکھا ہے پرسنل ایکسلنس کا. ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں گول سیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھنا جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی ایک زندگی کے شعبے کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم یہ پرفیکشن کی بات کریں. تو کیا واقعی یہ پرفیکشن کتاب و سنت سے ہے؟ بالکل کتاب و سنت سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اپنے معاملے کے اندر اتقان کا لیول اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف باتیں کرنے اور سننا بہت آسان ہے، اصل جو چیز ہے وہ عمل کرنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے، اور جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بھی جمع کر دے. اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ سے ہم پناہ میں آتے ہیں جہنم کی آگ سے بھی. اللہ سے ہم خیر کے خاتمے کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم پناہ میں آتے ہیں برے خاتمے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.